بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين صدق الله مولانا العظيم وصلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين۔ سورہ الجاثیہ ہے، آیت نمبر 16۔ اللہ کریم ان آیات بینات میں قوم بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں۔ دور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جو یہودی موجود تھے جو اپنے آپ کو قوم بنی اسرائیل کہتے تھے، وہ بھی اسلام پر طرح طرح کی دشنام ترازیاں کرتے، حضور کے بارے میں باتیں کرتے۔ رب کریم نے ان کا کچا چٹھا سارا اپنے نبی کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ میرے حبیب، ان سے میں نے بڑا پیار کیا ہے، اس قوم کو، ان کے بزرگوں کو، آباء و اجداد کو میں نے بہت نوازا، سارے عالمین پر انہیں فضیلت بخشی، لیکن یہ لوگ سیدھے نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے نبی کو بھی صحیح طور پہ نہیں مانا۔ آج آپ کے ساتھ بھی ایسی عرضہ سرائیاں کرتے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی اولاد یعقوب۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ اولاد یعقوب۔ بنی اسرائیل کو کتاب، والحکمہ اور حکمت، والنبوۃ اور نبوت، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے انہیں سارے زمانوں پر برتری عطا کر دی، فضیلت عطا کر دی، سارے جہان والے لوگوں پر انہیں بڑی عزت عطا فرمائی۔ اپنے زمانے میں اپنے ہم عصر اقوام میں ان کو فضیلت بخش دی گئی اور تبلیغ حق کی ذمہ داری ان کے سپرد کی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں بڑے لاڈ سے، بڑے پیار سے، بے پناہ عنایات سے نوازا، حکمت و دانائی دی، پھر انہی میں نبوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، دیگر انبیاء کو بھیجا۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ اور ہم نے انہیں دین کے معاملے میں واضح دلائل دیے، روشن۔ اور یہاں امر سے مراد حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں امر سے مراد حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، حضور کے معجزات ہیں کہ واضح نشانیاں۔ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جس شخص نے حضرت سیدنا عبد المطلب کو سب سے پہلے حضرت عبداللہ مرحوم کے بیٹے کی خوشخبری دی وہ یہودی تھا، یہودیوں کا بڑا عالم۔ اس نے آ کر بتایا کہ وہ ستارہ جیسے طلوع ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ ستارہ طلوع ہوگا تو نبی آخر الزمان قریش میں تشریف لائیں گے۔ عبد المطلب تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر نبیوں کا آخری آنے والا ہے، نبی آخر الزمان آنے والے۔ وہ ظالم اپنے بیٹوں سے بڑھ کر سرکار کو جانتے تھے، لیکن بغض اور حسد کی وجہ سے حضور کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا ہم نے انہیں دین کے معاملے میں واضح دلائل دیے، روشنیاں تھیں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ تو انہوں نے جھگڑنا شروع نہیں کیا مگر حقائق کے معلوم ہونے کے بعد۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں، آگاہ ہیں، بے خبر نہیں ہیں، باخبر ہیں۔ ان ربک یقضی بینہم بغیا بینہم، قرآن عظیم بتا رہا ہے کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، آپ کے خلاف کیوں ہیں، مسلمانوں کے خلاف کیوں ہیں۔ وہ آپ کو ماننے، ظاہر ماننے کے لیے اندر اندر مانتے ہیں کہ یہی اللہ کے آخری رسول ہے،
باطن زبان سے اقرار کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا بغیم بینہم، صرف حسد کی وجہ سے، انہیں حسد ہو گیا، یہ نبوت ہمارے اندر سے نبوت قریش میں کیوں چلی گئی، بنی اسرائیل سے کیوں نکل گئی؟ اس بغض اور حسد کی وجہ سے وہ آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن باتوں میں یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرما دے گا کہ تم جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، تم باخبر تھے یا باخبر نہیں تھے، تمہیں سب کچھ علم تھا۔ تو بنی اسرائیل جو اس دور میں موجود تھے ان کے بارے میں اللہ کریم نے کھول کھول کے بیان کیا۔ سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا، یہاں بھی، اے میرے حبیب ان کے نہ ماننے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو جانتے نہیں، یا انہیں خبر نہیں ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، انہیں ساری خبریں ہیں، انہیں ساری خبریں ہیں۔ جب سرکار کی ولادت ہو گئی تو وہ جو یہودیوں کا سردار تھا نجومی، وہ آیا اور اس نے آ کے کہا عبد المطلب جو بیٹا پیدا ہوا ہے عبداللہ کے گھر میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا آ جاؤ۔ آپ گئے، آپ نے سرکار کو اٹھایا، چادر میں آپ لپٹے ہوئے تھے تو باہر لے آیا۔ اس نے جو ہی چہرہ دیکھا فریفتہ ہو گیا، چہرہ دیکھنے کے بعد کہنے لگا اگر اجازت ہو تو میں ان کی کمر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کمر مبارک سے کپڑا ہٹایا تو جب اس نے مور نبوت کو دیکھا تو وہ غش کھا کے گر پڑا۔ یہ نشانیاں وہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے، غش کھا کے گر پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس کے اپنوں نے اسے پوچھا کہ سردار جی آپ گر کیوں گئے، بے ہوش کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا اللہ کا آخری نبی دنیا پہ تشریف لے آیا ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ تو اس طرح کر کے وہ جانتے تھے۔ کہا یہ بغض و عناد کی وجہ سے اے میرے حبیب آپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، بس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اور آپ کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے پختہ کر دیا آپ کو صحیح راہ دین پر، شریعت پر، صحیح طریقت پر، صحیح راستے پر آپ کو پختہ تر کر دیا۔ فاتبعھا، پر آپ اسی کی پیروی کریں، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو بے علم ہیں، جو جاہل ہیں۔ آپ کے پاس قرآن موجود ہے، آپ کے پاس شریعت موجود ہے۔ یہاں پیر صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی کہ یہ آیت پیغام تو ان کے لیے آیا تھا، لیکن کیونکہ قرآن کا حکم آفاقی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، تو اصل یہ پیغام اہل پاکستان کے لیے کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ طیبہ کے نام پر عطا فرمایا تھا۔ اس کا جو سلوگن تھا وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج یہ قوم وہ سلوگن بھول چکی ہے۔ آج ہم بھی مغرب پرست ہو گئے۔ پیر صاحب نے لکھا اپنی پاکیزہ ثقافت اور خوبصورت تمدن کو مغربی تہذیب کی کنیز بنانے پر مصر ہیں۔ یہ آپ نے یہ جو 25ویں پارے کی تشریح ہے نا، یہ تقریباً 1986 میں لکھی تھی، اور اس وقت آپ فرما رہے ہیں کہ اب اس وقت ہماری قوم کا حال کیا ہے۔ ان کے ادنیٰ اشارے پر اپنی سیاست کو رنگ دیتے ہیں۔ 20-25 سال تک مغرب کی قرآنہ تقلید کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہماری معاشیات سرمایہ داری نظام کے قالب میں ڈھل گئے ہیں، چند خاندان امیر بن گئے ہیں، باقی ساری قوم کلاش ہو گئی۔ اس نتیجے میں ایسی تباہ کن پالیسی کے خطرناک اثرات ظاہر ہوئے تو ہم بن نہ اٹھے۔ اپنے آپ کو کوسنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک یہ قوم لندن، واشنگٹن اور امریکہ کو چھوڑ کر پھر دامن محمد عربی سے وابستہ نہیں ہو جاتی۔ ان کا تریاق ممکن نہیں، اور کوئی علاج نہیں۔ علاج یہ تھا کہ ہمارا قبلہ واشنگٹن نہیں تھا، ہمارا قبلہ مدینہ طیبہ تھا۔ حضور نبی کریم کی تعلیمات تھی، ہم اس سے دور ہوئے۔ ہم نے پہناوا یورپ اور مغرب کا اختیار کیا، ہم نے گفتگو اور گفتار میں انگلش کو جان بوجھ کر داخل کیا۔ اسی طرح ان کے سارے کلچر کو ہم اپنے اندر لے کے آئے، اور اپنا حقیقی کلچر، اپنا حقیقی تعارف و تشخص جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے ہمیں ملا تھا، ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو واضح شریعت عطا فرما دی، فاتبعھا۔ یہ سرکار کو نہیں کہا جا رہا، امت کو کہا جا رہا، خطاب نبی پاک سے ہے۔ بس آپ اس کی پیروی کریں،
ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، جو کچھ نہیں جانتے ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، ان سے تمہارا کیا ہے؟ تمہیں ہم نے پورا نظام دے دیا، پوری شریعت عطا کر دی، قرآن کی شکل میں ایک پورا نمونہ تمہیں بخش دیا ہے۔ کہا نا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ ایمان کا رنگ خوبصورت رنگ ہے۔ سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، آخری رکوع ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ سارے رنگ تو اللہ کے رنگ سے نکلتے ہیں، اور تمہیں ایمان کے صلے میں اللہ کا رنگ نصیب ہو گیا ہے، تمہیں اس کا رنگ نصیب ہو گیا، تمہیں کسی اور رنگ میں رنگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو رنگ تم پر چڑھ چکا ہے سارے رنگ اس میں سے نکلتے ہیں، اور جب تک تہذیب میں یہ چیز رہی نا، اسلام غالب رہا، اسلام غالب رہا۔ قوت ایسی تھی کہ سائنس اسلام سے پھوٹ رہی تھی، فلسفہ اسلام سے پھوٹ رہا تھا، جتنی ایجادات ہوئیں اگر پیچھے چلے جائیں ساری مسلمان سائنسدانوں نے کی۔ تو اسلام ہر چیز اسلام نے دی۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ سائنسدان جب اپنے عروج پہ پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں موجد ہم نہیں ہیں، موجد وہ ہے، تو اس کے تو ہم بندے ہیں، اور ہم تسلیم کر چکے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر اللہ کا رنگ تو ہمیں نصیب ہو چکا ہے، اس میں سے آگے سارے رنگ نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس رنگ کی رعنائیاں عطا فرمائے اور وہ شعور نصیب کرے کہ ہم سب سے اعلیٰ قوم ہے۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے پھر محبوب گرامی احمد مرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور اس سے بڑے فخر کی چیز نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔